السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ ہر سال 21 ستمبر کو دنیا بھر میں عالمی یوم امن منایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، بینرز پر نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن میں محبت، برداشت اور امن جیسی اسٹیٹمنٹ تحریر کی گئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اقوام متحدہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دن جنگ بندی، مصالحت اور انسانی ہمدردی کے لیے وقف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام دعوے کاغذی نعرے اور کھوکھلے اعلانات ہیں۔ جب ہم دنیا کی زمینی صورتحال دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ظلم و جبر انہی دنوں میں اہل غزہ اور مظلوم فلسطینی عوام پر ڈھایا جا رہا ہے۔ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، وہ ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، عمارت دیکھنے کو نہیں ملتی، معصوم بچوں کی لاشوں پر بیٹھی مائیں رو رہی ہیں، چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، پورے خاندان اجڑ گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو امن کی تنظیمیں ہیں، تو یہ جو امن کی تحریکیں ہیں، آخر کیا یہ امن ان کفار ہی کے لیے ہے جو امن کا یہ نعرہ لگاتے ہیں اور جنہوں نے یہ امن کا عالمی دن بنایا اور منایا جاتا ہے؟ تو ہمارا سوال یہی ہے، آخر یہ امن اہل غزہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ امن اہل غزہ کی خواتین کے لیے کیوں نہیں؟ یہ امن اہل غزہ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں کے یتیموں کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں کے معذوروں کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں کے مستحقین کے لیے کیوں نہیں؟ تو اس سے واضح یہی ہوتا ہے کہ جتنی تنظیمیں ہیں جو امن کے بڑے دعوے کرتی ہیں، یہ جب امن کی بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ امن صرف اہل کفر کے لیے ہے، یہ امن صرف کفار کے لیے ہے، یہ امن صرف یہود و ہنود کے لیے ہے، یہ امن اہل ایمان کے لیے نہیں، یہ امن اہل اسلام کے لیے نہیں۔ عورتوں کے حقوق کی ساری تنظیمیں صرف کفار عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، مسلمان عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں نہیں۔ ان تنظیموں کا مقصد غیروں کے، کفار کے بچوں کے حقوق کی حفاظت ہے، نہ کہ مسلمان کے بچوں کے حقوق کی حفاظت۔ تو یہ سب کچھ جو ڈھکوسلے رچائے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد اور حاصل یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو دکھایا یہ جاتا ہے کہ ہم نے یہ تنظیم بنا لی، ہم نے تحریک بنا لی، اس سے ہم لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے، مال جان عزت کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری تنظیموں کا جو اثر رسوخ ہے، ان ساری تنظیموں کے جو فوائد ہیں، ان سب تنظیموں کی جو مشترکہ بات ہے وہ یہی ہے کہ سب کے سب یہ فوائد اہل کفر کو حاصل ہوں گے، اہل ایمان کو نہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اہل ایمان محفوظ ہیں، جہاں مسلم محفوظ ہیں، اور جہاں پر کفار کی یہ تنظیمیں اور یہ تحریکیں حرکت میں آتی ہیں کہ نہیں، کہ کسی مسلم عورت یا کسی مسلمان بچے کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے، لہذا اس کے حقوق سے دلوائے جائیں۔ تو اقوام متحدہ کی منافقت یہاں کھل کر سامنے آتی ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کے حق میں صرف تشویش تک کے بیانات ہی جاری ہو پاتے ہیں، جبکہ اسرائیل جیسے جارح اور ظالم ملک کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو عالمی طاقتوں کا، اقوام متحدہ کا یہ دوہرا معیار انسانیت کی توہین ہے، اور پھر یہ کہ اقوام متحدہ سے اور اس طرح جو دیگر مختلف قسم کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی عالمی یوم امن کوئی حقیقت رکھتا ہے تو پھر فلسطین کی سرزمین پر بہنے والے خون کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر یہ دن امن کا دن ہے تو اہل غزہ کو امن کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ اور اگر انصاف کا کوئی وجود ہے، اگر کوئی انصاف کی حقیقت ہے، اور اگر کوئی عدل کی بات ہے، تو پھر اسرائیل کو قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ لہذا اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی منافقت پر شرم کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ اگر امن کی بات کرنی ہے تو پہلے تمام لوگوں کے لیے یکساں انصاف قائم کریں۔ فلسطین کے یتیم بچوں کی آہیں اور معصوم شہیدوں کا خون ان کے دوہرے رویے کی گواہی دے رہا ہے، اور دنیا کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ امن نعرے لگانے سے نہیں، انصاف قائم کرنے سے آتا ہے۔ جب تک عالمی طاقتیں اپنے دوہرے معیار کو ختم نہیں کرتی، عالمی یوم امن محض ایک ڈھونگ اور منافقت ہی رہے گا۔